MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی اذان دے دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهد الله أنه لا إله إلا هو. لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. अल्हम्दुलिल्लाह आज यूनाइटेड किंगडम के सालाना जलसा का पहला रोज है जो जुमे से शुरू हो रहा है। आज जुमे का खुतबा अलग होगा और उसके बाद इफ्तिताही इजलास कुछ अर्से के बाद इससे अलग होगा, लेकिन दोनों का मजमून जो मैंने आज के लिए अख्तियार किया एक ही है, यानी तौहीद बारी ताला। अमर वाक़या यह है कि इस वक्त दुनिया के तमाम मसाइल का तज़िया करने से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि सब दुनिया शिर्क में डूब चुकी है और तमाम मर्ज़ों का आखिरी मर्ज़
وہ جڑ جس سے سب مرضیں پھوٹ رہی ہیں وہ شرک ہے، اور شرک کے سوا کچھ نہیں۔ توحید کے نام لیے بعد بھی مشرک ہو چکے ہیں، اور وہ جو مشرک ہیں وہ تو مشرک ہی ہیں۔ اور ہر مذہب اس وقت عملاً خدا کے سوا دوسرے خداؤں کی پوجا کر رہا ہے، اور سب سے بڑا بت جو آج دنیا کے سامنے سر اٹھا کر خدائی کا دعویٰ دار بن کے نکلا ہے وہ انا کا بت ہے۔ در حقیقت انسان خود اپنی ہی پرستش کر رہا ہے۔ اس پہلو سے آج کا یہ مضمون توحید کا اختیار کرنے میں میرے پیش نظر یہ تھا کہ خطبے کے دوران آپ کو اپنی ذات میں توحید قائم کرنے کی طرف متوجہ کروں، اور افتتاحی اجلاس میں توحید کے جو تقاضے ہم نے کل عالم میں پورے کرنے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح ان کو سمجھا اور جس طرح پیش فرمایا، آپ کے حوالے سے توحید کا وہ مضمون آپ کے سامنے رکھوں۔ خطبے میں توحید کے مضمون کا تعلق ہر احمدی کی ذات سے ہے، اور خود میری ذات سے بھی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں توحید کا قیام کر ہی نہیں سکتے جب تک اپنے نفس میں توحید کا قیام نہ کریں، اور قیام توحید کا قسط سے ایک گہرا اور اٹوٹ تعلق ہے۔ قسط سے مراد ہے انصاف۔ انصاف کے لیے اگرچہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن قسط اس مضمون میں ایک خاص مناسبت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ قسط کو اختیار فرمایا۔ قرآن کریم فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ واولو العلم، اور ملائک بھی یعنی فرشتے اور صاحب علم لوگ بھی اسی طرح خدا کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں، مگر ان کی گواہی اللہ کے ذیل میں آ کر کام دکھاتی ہے، اپنی ذات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیونکہ بعد میں یہ نہیں فرمایا قائمین بالقسط، یہ سب کے سب انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، بلکہ قائم بالقسط کہہ کر فرمایا کہ اللہ کی گواہی سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل قبول ہے، کیونکہ وہ قسط پر قائم ہے اور قسط کو قائم کرنے والا ہے۔ قسط سے مراد جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس قیام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انصاف ہے، اور کوئی گواہ بھی جب تک انصاف پر مبنی نہ ہو، اس کا انصاف پر قدم نہ ہو، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ بس ملائکہ اور العلم اس لیے قابل قبول ہیں کہ خدا ان کو اپنی گواہی کے ساتھ شامل فرماتا ہے، اور اس کے قسط کی ذیل میں ملائکہ بھی آ جاتے ہیں اور اولو العلم بھی آ جاتے ہیں، مگر اصل گواہی خدا ہی کی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی گواہی ممکن نہیں ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ العزیز وہ غلبے والا اور بزرگی والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ تو ساری کائنات میں یہ گواہی پھیلی پڑی ہے، اور جب خدا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہمیں آواز آ رہی ہے قرآن کی طرف سے کہ اللہ نے گواہی دے دی۔ وہ العزیز الحکیم میں اس گواہی کی عظمت اور اس کا وقار اور حکمت سب بیان ہو گئیں، گویا تمام کائنات پر نظر ڈال کے دیکھو، اس میں ایک عزیز اور حکیم خدا کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ پس جب عزیز اور حکیم ہونے میں کائنات کی ہر چیز خدا کی حکمت اور عزت اور اس کی حکمت اور گواہ ہے، تو اللہ کی گواہی خود عدل پر قائم ہے۔ اگر محض اس وجہ سے خدا اپنی گواہی لوگوں سے بنوائے کہ میں غالب ہوں، میری گواہی مان لو، تو یہ گواہی اپنی ذات میں بھی عدل کے خلاف ہو جائے گی،
لیکن اگر کوئی منصف یہ کہے کہ میری گواہی مانو کیونکہ میں علم کے زور سے اور حقیقت کے زور سے غالب ہوں، نہ کہ جبر کے زور سے، اور عزیز میں اور جابر میں یہی بڑا فرق ہے۔ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جو علم کی طاقت سے عزت والا غلبہ حاصل کرے اور بزرگی پائے، اور صاحب علم کی بزرگی میں کوئی جبروت نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بلکہ علم اپنی ذات میں ایک طاقت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر حکمت بھی آ جائے، ہر علم کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، تہ بتہ نہ ختم ہونے والی حکمتوں کا سلسلہ ہے، وہ بھی اگر اس بات پر گواہ ٹھہرے کہ یہ گواہی دینے والا جس نے یہ کائنات بنائی، صرف اس کائنات میں ایک ہی وجود کا ثبوت ملتا ہے جو عزیز ہے اور جو حکیم ہے۔ بس اس پہلو سے اس گواہی میں ایک بڑی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر جس تعلق میں خاص طور پر میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھ رہا ہوں، وہ آپ کی ذات کا تعلق ہے اور میری ذات کا تعلق ہے۔ ہم جب کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری گواہی کے حق میں ہمارے اندر کون سے ایسے شواہد ہیں، یعنی گواہی کے حق میں کون سے گواہ ہمارے اندر موجود ہیں جو دنیا کو یقین دلا سکیں کہ ہم اس گواہی میں سچے ہیں۔ وہ گواہی کردار کی گواہی ہو سکتی ہے، اور علم کی گواہی ہو سکتی ہے، اور حکمت کی گواہی ہو سکتی ہے۔ علم اور حکمت کی گواہی سے مراد یہ ہے کہ ہم جب گواہی دیتے ہیں، مثلا روزانہ نماز میں 5 وقت یہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم گواہی کس برقعے پر دے رہے ہیں؟ ہمیں خدا کا کیا ذاتی علم ہے، اور خدا کی حکمتوں سے ہم نے کس حد تک حصہ پایا ہے؟ آج کون سا نیا مضمون لے کے ہم اٹھے ہیں کہ اکثر نو اس گواہی کو دہرا رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر یہ گواہی خالی ہو، نہ ہمیں خدا کا علم ہو، نہ خدا کی حکمتوں سے واقف ہوں، خدا کا علم مکمل تو ناممکن ہے، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ عطا فرماتا ہے، مگر عطا انہی کو فرماتا ہے جو اس میں جستجو کرتے ہیں، اور حکمتوں پر بھی کوئی محیط نہیں ہو سکتا، وہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ مگر ہر روز خدا نئے علم کے ساتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوتا ہے، نئی حکمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوتا ہے، مگر اپنے بندوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ بس ہم کس حد تک خدا کے بندے بن رہے ہیں، بالارادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا قدم اٹھ رہا ہے، اور کیا ہر صبح ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں؟ کیا ہر شام ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں؟ اور اس گواہی کے حق میں ہمارا کون سا علم ہے جو بطور دلیل کہ ہم دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ اپنی ذات پر آپ غور کر کے دیکھیں تو روزانہ صبح سے رات تک، اور پھر رات کو سوتے وقت بھی، آپ کی خوابیں آپ پر گواہ بن جاتی ہیں۔ صبح سے شام تک ہونے والے واقعات، اور ان واقعات میں وہ فیصلے جو آپ کرتے ہیں، وہ آپ پر گواہ بن جاتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کا خود آپ سے ہی تعارف کرواتے رہتے ہیں۔ آپ کی خوابیں بھی وہی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو سوتے اور جاگتے ہم اپنی ذات سے متعارف ہو رہے ہیں، اور اس تعارف کے نتیجے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جب التحیات للہ میں خدا کے حضور جو تحیہ پیش کرتے ہیں، اس تحیہ میں سچائی ہے بھی کہ نہیں؟ اور جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آج ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کس برقعے پر گواہی دیتے ہیں؟ کون سا نیا علم ہم نے خدا کی ذات کے تعلق میں حاصل کیا؟ کون سی ایسی حکمت کی بات ہمیں معلوم ہوئی جس پر ہم کہہ سکیں
کہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں. تو محض اشہدو کہہ کر انگلی اٹھا دینا اور گواہی دے دینا یہ ہماری نجات کا موجب نہیں بن سکتا، نہ ہی یہ گواہی کسی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسی ہی گواہی دینے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک گواہی دیتا ہے. جیسا کہ سورہ المنافقون میں آیات 2 اور 4 میں 2 تا 4 میں ذکر ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ. جب منافق تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، وہی اشہد جو ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک رسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک رسول. اب وہی علم کا مضمون یہاں اس گواہی کے تعلق میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی گواہی سچی ہونے کے باوجود جھوٹی ہو جاتی ہے. اس حقیقت پر اگر آپ آگاہ نہ ہوں، اگر آپ شعوری طور پر یہ سوچیں نہیں کہ آپ کی گواہیاں اپنے مضمون کے اعتبار سے سچی بھی ہوں، آپ بطور جھوٹے گواہ لکھے جائیں گے. اس وقت تک آپ کو ایک گھبراہٹ پیدا نہیں ہوگی، اپنے دل میں ایک پریشانی اور انتباہ کی کیفیت محسوس نہیں کریں گے. پریشانی اس بات پر کہ ہم منہ سے جو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور واقعتاً جو کہتے ہیں وہ دل میں ہے بھی کہ نہیں، اور اگر سچ سمجھ کے بھی کہہ رہے ہیں تو اس کے حق میں ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں. اور انتباہ ان معنوں میں کہ اگر یہ صورتحال غفلت کی اسی طرح رہے اور اسی حال پر انسان جان دے دے تو تمام عمر کی نمازوں کی ہر گواہی جھوٹی لکھی جائے گی. آج جو دنیا میں بد کرداری کا دور ہے، جس کی طرف میں نے شروع ہی میں اشارہ کیا کہ شرک پھیلا ہوا ہے، اس میں یہی تو ہو رہا ہے. کتنے مذاہب ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یا ایک سے زیادہ بھی مانے تو ایک خدا کے حق میں بھی گواہی دیتے ہیں، مگر عملاً ان کے کردار پر اس گواہی نے کیا اثر ڈالا اور ان کا کردار اس گواہی کے حق میں کیا ثبوت پیش کر رہا ہے. بس اس پہلو سے ہم نے جو تمام دنیا کو توحید پر اکٹھے کرنا ہے اور تمام دنیا کو شرک سے نکال کر توحید کی پناہ گاہ میں لانا ہے، ہم پر کس حد تک یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا تصور کیجئے کہ ہم توحید کا سفر اپنی ذات سے شروع کریں. اگر غفلتوں کی حالت میں ہم نمازیں پڑھتے رہے تو نہ ہم مواحد بن سکیں گے، نہ دنیا کو مواحد بنا سکیں گے، کیونکہ توحید کا مضمون سچائی سے تعلق رکھتا ہے، علم سے تعلق رکھتا ہے. ایسے علم سے تعلق رکھتا ہے جو معزز علم، جو عزت لاتا ہے اور غلبہ لاتا ہے، اور پھر حکمت سے تعلق رکھتا ہے. اس تعارف کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ مضمون نسبتاً زیادہ کھولتا ہوں، روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم اگر سارا دن جھوٹ بولتے ہوں، سارا دن بد کلامیاں کرتے ہوں، جہاں اپنی ذات کا تعلق ہو وہاں انصاف کا گز اور طرح کا بنائیں، جہاں غیر کی ذات کا تعلق ہو وہاں انصاف کا گز اور طرح کا بنا لیں، پیمانے بدلتے رہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ کی اتنی عادت ہو چکی ہو کہ جو سچے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ضرور پھنسے جاتے ہیں، اور سچائی اس حد تک اپناتے ہوں جس حد تک اس کا اپنانا ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا. اور جہاں سچائی اور نقصان آمنے سامنے کھڑے ہوئے وہاں کب اور کس حد تک ہم سچائی کو پکڑتے اور جھوٹ کو متروک کر دیتے ہیں، مردود کر دیتے ہیں. یہ وہ سوال ہے
جو پہلے نفس میں اٹھنا چاہیے اور روزانہ اٹھنا چاہیے. اگر ہماری یہی کیفیت رہے کہ ہمیشہ جب بھی ہمارا مفاد سچائی سے ٹکرائے تو سچائی اس مفاد سے متصادم ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ہم اس دن نماز میں، ہر نماز میں یہ گواہی دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو خدا آسمان سے گواہی دے گا کہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ محمد میرا رسول ہے اور میرا عبد ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کیونکہ اس یقین اور علم کے بعد کہ خدا ایک ہے، اور اس یقین اور علم کے بعد کہ خدا کہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، پھر ہم اپنی ذات میں ایک تضاد کو قائم رکھیں، اور روزمرہ کی زندگی میں جہاں بھی توحید کو اختیار کرنا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑنا ہو، بلا تردد غیر اللہ کو اختیار کر لیں اور توحید کو چھوڑ دیں. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ محض ایک تقریر کا فقرہ نہیں کہ خدا آسمان سے گواہی دے. تقریروں میں ایسے فقرے آ جاتے ہیں، مگر میں نے اس فقرے کی بنا اس گواہی پر رکھی ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول. جب بھی منافق تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور وہ منافق تو خدا جانے کتنی دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوں گے، ہر روز تو ان کو توفیق نہیں ملتی ہوگی، کبھی کبھار ہفتے میں 1 یا 2 بار شاید جب ملتے ہوں اور ملتے ہوئے یہ گواہی دیتے ہوں، مگر خدا کے سامنے ہم روز حاضر ہوتے ہیں، 5 نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں. ہر نماز میں ایک ایسا قاعدہ بھی آتا ہے جس میں ہمیشہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اے خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں. اب وہ خدا جو ان منافقوں سے یہ سلوک کرتا ہے، وہ اگر صاحب قسط ہے جیسا کہ گواہی دیتا ہے، تو اس کے قسط کا، اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ جب بھی توحید کے بارے میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کوئی جھوٹی گواہی دے تو آسمان سے خدا اس گواہی کا انکار کرے اور اعلان کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کیا ہم نمازوں میں اس قسم کی لعنتیں تو نہیں سمیٹ رہے؟ اس قرآن کریم جن نمازوں کو متعلق فرماتا ہے ویل للمصلین، اس مضمون پر غور کر کے اس ویل کی سمجھ آ جاتی. ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں، لعنت ہو نماز پڑھنے والوں. اب نعوذ باللہ من ذالک، نماز پڑھنے والوں پر تو لعنت کا تصور بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ خدا کا کلام ہے اور قرآن کی عظمت کا نشان ہے. تمام دنیا کی الہی کتابوں میں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، وہاں نمازیوں پر لعنت نہیں ڈالی جائے گی، مگر بعض نمازیوں پر قرآن لعنت ڈالتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے یہ مضمون سیکھا ہے، وہ بزرگ اور صوفیاء بھی ایسے نمازیوں کا ذکر کرتے ہیں اور لعنت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، مگر اصل اعلان قرآن کا اعلان ہے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ نماز پڑھنے والے جو نماز سے غافل ہیں ان پر لعنت، اور ان کی غفلت کا سب سے بڑی پہچان یہ گواہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دے رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ صرف ایک ایسا اقرار نہیں ہے جو ساکت اور جامد ہو. جو خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ بات ہے کہ یہ ایک جاری اعلان ہے، اور ہر نماز اور ہر 2 نمازوں کے درمیان آپ کو ضرور خدا تعالیٰ کے متعلق کچھ علم ہونا بڑھنا چاہیے.
वरना एक ही गवाही आप देते चले जाएं और देते चले जाएं और उसका तजुर्बा कुछ ना हो, ये एक बेमानी सी बात बन जाएगी। लोग कहते हैं नमाज में जब हम एक ही जैसी बातें दोहराते हैं और हर नमाज में दोहराते हैं और दोहराते चले जाते हैं, तो क्या ये बात उकसाहट पैदा नहीं करती? और बाद मुतरजीन ये सवाल उठाते हैं, जिसको बोरियत कहते हैं, तो क्या नमाज आपको बोर नहीं कर देगी? हर नमाज में वही बातें। मगर इस मजमून पर एक दफ़ा मैंने पहले तफसील से रोशनी डाली थी, हर नमाज की वो बातें बर्तन हैं जो हर रोज नए मशरूब से भरती है। वो बातें चाहे एक ही हों, मगर उनके वो तो महज ज़रूफ का काम देती हैं, बर्तनों का काम देती हैं, और उन बर्तनों में ज़रूर आपने कुछ भरना है, और वो कुछ है जो आप लेकर पेश होते हैं। अगर आप उन बर्तनों को खाली रखें, कोई नई बात उसमें ना भरें, तो लाजिम है कि आप बोर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1000 मरतबा कहें और हम का एक ही माना दिमाग में रहे, रबूबियत का एक ही माना रहे, और अपने रबूबियत के तजारिब को आप अलहम्द के साथ वाबस्ता ना करें। अगर आप अपने हमद के रबूबियत के तजारिब को अलहम्द के ज़र्फ में ना भरें, और रब्बुल आलमीन कहते हुए जब हम कहते हैं, तो आपको ये इल्म ना हो कि आज आप क्यों रब्बुल आलमीन कहने के मुस्तहिक़ हैं। आज क्या नई बात आपने देखी जिसकी वजह से आप ऐलान करते हैं कि अल्लाह ही रब्बुल आलमीन। ये जो नई बातें हैं, इनका ताल्लुक इल्म और हिकमत दोनों से है। इल्म की रूह से आपका यूं जो इल्म बढ़ता है, कायनात पर आप गौर करते हैं, निज़ाम कायनात को देखते हैं, उसकी रबूबियत के निशान देखते हैं, तो हैरान हो जाते हैं कि एक लामुतनही सिलसिला है रबूबियत का, जो ख़त्म होने में आ ही नहीं सकता, ना आ सकता है। उसकी रबूबियत का निज़ाम कब से जारी हुआ, कब तक जारी रहेगा। इंसान उसके तसव्वुर में अगर सारी जिंदगी गुजारे और नस्ल इंसानी एक के बाद दूसरी नस्ल मुसलसल इस तसव्वुर में, इस खोज, इस जुस्तजू में अपनी जिंदगियां लुटा दे, तो तब भी खुदा ताला की रबूबियत के इल्म पर हावी नहीं हो सकती। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये मैं ही नहीं कह रहा, दुनिया के तमाम साइंसदान जो इस मजमून के वाकिफ हैं वो यही कहते हैं। अभी तक हमें यह भी नहीं पता चला कि हमारी कायनात में जो रबूबियत के लिए सामान रखे गए, कब कब कैसे रखे गए, और अब तक जो दरियाफ्त हुए उनके अलावा और कितने बाकी हैं। अभी कल ही की तो बात है, यानी ज़माने के लिहाज से अगर हमारा इख्तिदार दुनिया का दौर 4.5 अरब साल हो, तो ज़माने के लिहाज से अगर हम ये कहें कि अभी कल ही की तो बात है कि इंसान को दरख्त की लकड़ी जलाना भी नहीं आता था, और बेशुमार लकड़ी उसके लिए पड़ी हुई थी। उसको ये भी नहीं पता था कि इस कायनात, इस ज़मीन पर क्या क्या चीज़ें मेरी खातिर पैदा की गई हैं, उनकी सिफात क्या हैं, कौन सी मेरे खाने में काम आएंगी, कौन से जहर हैं जो मेरे खाने के काम तो नहीं आएंगे मगर मेरे इलाज में काम आ सकते हैं। और अगर मेरी रबूबियत बरह रास्त नहीं करते तो किसी और वजूद की बरह रास्त रबूबियत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जहरीले मादे हैं कि इंसान उनको चखने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता, और उनमें जिंदगियां पल रही हैं। बेशुमार जिंदगी की किस्में हैं जो उनसे इस्तेफादा करती हैं और फिर वो आपके काम आती हैं। रबूबियत के ऐसा हैरत अंगेज निज़ाम है कि उसका मुख्तसर तारुफ करवाना भी मुमकिन नहीं है। मैंने बारहा अपनी मजालिस में इस तारुफ को पेश करने की कोशिश की है, मगर कुछ देर मजमून को आगे बढ़ाकर बिल्कुल बेताकत हो जाता हूं। नामुमकिन है कि वो शोबे ही गिनवा सकता, और वो शोबे जिन पर मैं नजर डालता हूं
اور میری روح ہم میں ڈوبتی ہے، مگر میرا علم محدود ہے، اور اتنا محدود ہے کہ سائنس نے اب تک ان امور پر جو روشنی ڈالی ہے اس کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، اور سائنس اس مضمون میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا، ایک جگہ میں نے ایک جھیل پہ، جو بہت ہی گندے پانی کی جھیل تھی، ایسی کہ اس سے گزرتے ہوئے بدبو آتی تھی، اور طبیعت چاہتی تھی کہ جس حد تک ممکن ہو سانس روک کر انسان آگے نکل جائے۔ وہاں میں نے گل بکولی کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اتنے خوبصورت پھول تھے، ایسا سبزہ تھا، ایسی اس پہ شادابی تھی کہ آخر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ جس گندگی کو ہم حقارت سے دیکھ رہے ہیں، اسی گندگی سے تو اللہ حسن نکال رہا ہے، اور اس کی ربوبیت کی عجیب شان ہے کہ گندگی کا کوئی پہلو بھی نہ ان پتوں میں جا سکا، نہ ان پھولوں میں ظاہر ہوا۔ انتہائی بدبودار چیز سے بہت ہی خوشنما پھول لہلاتے ہوئے اور خوشبودار پھول نکلے، اور اتنے بڑے اور چوڑے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، جیسے تھالیاں لگائی گئی ہوں، حسن اور رنگ کی تھالیاں لگا دی گئی، ان میں خوشبو پیش ہو رہی۔ میں نے کہا انسان کتنا جاہل ہے، گندگی کو بھی تکبر سے دیکھتا ہے، اور نہیں جانتا کہ وہ بھی تو گندگی ہی سے نکلا ہے، اور گندگی سے نکلی ہوئی چیزیں ہی اس کی بقا کا بوجھ۔ اب یہ ایک پہلو ہے ربوبیت کا جس کی طرف توجہ پھرتی ہے تو انسان خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے سمندر میں اپنے آپ کو ایک قطرے سے بھی کم سمجھتا ہے، یعنی قطرہ دیکھنے والا نہیں، کیونکہ اس سمندر میں وہ بھی تو ایک قطرہ ہے جو عجائبات کا ایک سمندر۔ بس یہ عجیب مضمون ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ بھی تو اسی قدرتوں کے سمندر کا ایک معمولی سا ذرہ ہے، مگر ایسا ذرہ جس پر کوئی دنیا میں محیط نہیں ہوتا۔ خود انسان کا علم انسان نہیں پا سکتا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ تعالیٰ کے علم پر کون ہے جو احاطہ کر سکے؟ صرف اسی حد تک احاطے کی توفیق ملے گی جس حد تک خدا خود توفیق دے گا، اور وہ احاطہ ایک نسبتی احاطہ ہے، اور وہ احاطے کے ایسے دائرے ہیں جو دائرہ در دائرہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نے احاطہ کر لیا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ احاطہ کہاں کیا تھا، اس احاطے کے اندر سے اور دائرے پھوٹ رہے ہیں جن تک میری رسائی نہیں۔ آج تک سائنس کسی ایک جستجو میں، اور یہ میں بلا مبالغہ پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، آج تک سائنس کسی ایک جستجو میں یہ نہیں کہہ سکی کہ ہم نے آخری کنارے کو پا لیا۔ جس کو وہ آخری کنارہ سمجھتے ہیں اس کنارے سے اور کنارے پھوٹ جاتے ہیں۔ جیسے پانی پہ پتھر پھینکیں تو جو پہلی لہر اٹھتی ہے وہ کم دائرے کی ہوتی ہے، تھوڑے دائرے میں محدود ہوتی ہے، مگر وہ لہر در لہر در لہر پھیلتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ ساری کائنات پر محیط ہو جاتی ہے اور کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اگر اس کا دائرہ محدود نہ ہو جس میں وہ سمٹی پڑی ہے، یعنی وہ جھیل، وہ سمندر، تو جو لہر اٹھے گی اگر دوسرے عوامل اس کو ختم کرنے کے لیے مقابل کی کوشش نہ کریں تو اپنی ذات میں جو لہر اٹھتی ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی، اور اس کے دائرے وسیع تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس خدا کی کائنات کا یہ علم تو لامتناہی ہے، مگر ہر ذرے کا علم لامتناہی ہے۔ یہ ہے مضمون جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ذرہ بھی ایسا نہیں کائنات کا جس میں آپ خدا کے علم پر محیط ہو سکیں، اور ربوبیت کے تعلق میں جب آپ غور کریں تو وسیع علمی غور اگر نہ بھی کر سکیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے انفس میں تو دیکھو
دو ہی ذریعے ہیں خدا کو پانے کے، یا آفاقی نظر پیدا کرو اور ساری کائنات پر نظر دوڑاؤ، یا پھر اپنے نفوس میں سمٹ جاؤ، اپنی ذات میں ڈوبو اور وہاں تلاش کرو کہ تم میں خدا تعالیٰ نے ربوبیت کے کیسے کیسے عظیم الشان راز پنہا کر دیے ہیں، ایسے راز ہیں جن کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بھی توفیق نہیں تو یہ تو دیکھو کہ خدا نے روزانہ تمہارے لیے کیا کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ہر بندے کے لیے جو زندہ ہے کچھ نہ کچھ اس کی غذا کا انتظام موجود ہی ہے، ہر پرندے کے لیے موجود ہے، ہر چرندے کے لیے موجود ہے۔ آج صبح جب میں سیر پہ گیا تو ایک چھوٹا سا پرندہ بہت ہی خوبصورت گھاس پر کچھ چگ رہا تھا، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ کیا کھا رہا ہے، لیکن اس کی باریک نظر اس کو بتا رہی تھی کہ فلاں جگہ چونچ مارو، اور اس کی چونچ ہمیشہ بھری ہی نکلتی تھی۔ اب اس کو سکھایا کس نے؟ یہ پہلو جو ہے یہ بھی تو عزیز الحکیم سے تعلق رکھتا ہے۔ صرف کھانا رکھ دینا کافی نہیں، کھانے تک پہنچنے کی استطاعت پیدا کرنا بھی تو کام ہے، اور ہر وجود کو پتہ ہے کہ میرا کھانا کہاں ہے، یعلم مستقرہا و مستودعہا، وہ جانتا ہے کہ کہاں میں عارضی قرار پکڑوں گا اور کہاں میں لوٹ کر جانا ہے۔ بس آج میں اس پرندے کو دیکھتا دیکھتا ظاہری سیر کو بھول کر ایک اور ہی سیر میں ڈوب گیا۔ میں سوچا کہ اللہ کی شان دیکھو، ان سب کو خدا نے علم بخشا ہے، اس گھاس میں، اس مٹی میں تمہارے لیے غذا موجود ہے، اور کہاں ہے اور کس طرح تم نے حاصل کرنی ہے، اور وہ روزانہ صبح اس یقین کے ساتھ نکلتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جانوروں کی، ہر قسم کے جانوروں کی غذا ہم نے اپنے اوپر رکھی ہے، تم تو نہیں پیدا کرتے، اے انسان تم کہاں ان کو پال رہے ہو؟ ہر چیز کی غذا موجود، ایک چیز کا گند ہے دوسرے کی غذا بن جاتا ہے، اور وہی گند صاف اور ستھرا ہو کر ایک اور پاکیزہ غذا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بس اس پرندے کو دیکھ کر میں نے جب دیکھ کے نظر دوڑائی تو ہر قسم کے پرندے اپنے اپنے مقصد کی جستجو میں مصروف دیکھے۔ کہیں کوئی جس کو لکڑہارا کہتے ہیں وہ ٹک ٹک کر کے ایسے درخت جو کھائے ہوئے ہوں، جو اندر سے کھوکھلے ہوں، ان کے اوپر چونچیں مارتا اور اندر سے اپنی غذا نکلنے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اب کس نے اس کی عقل میں یہ بات ڈالی ہے؟ یہ سب ربوبیت کی تو باتیں ہیں۔ جو آپ کا علم بڑھتا ہے، آپ ہر دفعہ جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو عجیب شان اور ذوق کے ساتھ آپ کے دل سے بے ساختہ آواز نکلتی ہے، سب حمد اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور وہ لکڑہارا جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو لکڑہارا اردو میں کہتے ہیں، مگر انگریزی میں اس کا کوئی اور نام جو میں جانتا ہوں مگر اس وقت ووڈ پیکر، ٹھیک ہے، ووڈ پیکر وہ پرندہ ہے جس کے اوپر مزید تحقیق ہوئی تو مزید خدا کی قدرت کے عجائب سامنے آئے۔ ووڈ پیکر بہت تیزی کے ساتھ چونچ مارتا ہے درخت کے تنوں کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں کڑک ٹک 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 کی دو چار آوازیں ہیں۔ سائنسدانوں نے جب بہت ہی حساس کیمروں کے ذریعے جو بہت تیز رفتار تھے اس کی چونچوں کی ٹک ٹک کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ جو ایک ٹک ہے اس کے اندر سینکڑوں بار وہ سر نیچے اترتا ہے، اور اس تیزی سے وہ ٹکر مارتا ہے کہ ہماری آنکھ کو ایک یا دو یا تین حرکتیں دکھائی دیتی ہیں، مگر وہ تیزی کی وجہ سے وہ حرکتیں مل جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ایک اس نے اب گردن جھکائی اور ایک ٹکر ماری، پھر یہ دوسری ٹھوکر ماری، تیسری ماری، اس کے اندر سینکڑوں دفعہ وہ ٹھوکر مار چکا ہوتا ہے، یعنی درخت سے اپنی چونچ ٹکرا چکا ہوتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو خدا نے یہ علم بخشا ہے کہ تو ان
کھائے ہوئے درختوں کے اندر وہ کیڑے ہیں جو تمہارے لیے بہترین غذا ثابت ہوں گے، اور جب تک تم ان کو بیدار نہیں کرو گے وہ باہر نہیں نکلیں گے، اور جب تم بار بار اپنی چونچ ٹکراؤ گے تو پھر وہ باہر نکلیں گے، اور جب وہ باہر نکلیں گے تو تم اس غذا کو کھا رہے ہو۔ اب اس کے اندر اور بھی عجائب بات ہے، ایوولوشن کے ذریعے یعنی ارتقاء کے ذریعے اس پرندے کو کیسے سمجھ آئی کہ تیز رفتار سے میں جب حرکت ماروں گا، چونچے ماروں گا تو پرندے نکلیں، کیڑے نکلیں گے ورنہ نہیں نکلیں گے، اور کتنے لاکھ سال اس ارتقاء کو چاہیے تھے، اس سے پہلے وہ کیسے زندہ رہتا تھا۔ لیکن صرف یہی بات نہیں، وہ حرکت اتنی طاقتور ہوتی ہے، وہ چونچ اس زور سے لگتی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ دماغ پھٹ جائے اس کا اگر اس کا کوئی خدا تعالیٰ نے دفاع مقرر نہ کیا ہو۔ بس یہ ایک ہی پرندہ ہے جس کی چونچ اور اس کے دماغ کے درمیان خدا تعالیٰ نے ایک کشن رکھ دیا ہے، اور جب وہ چونچ مارتا ہے تو وہ کشن دبتا ہے اور دماغ کو ٹھوکر سے بچا لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا کوئی بھی ارتقاء کا نظریہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ اگر زور کی ٹکر مارنا جہاں ان کیڑوں کو نکالنے کی ضروری ہے تو 2-4 ٹکروں میں ہی وہ پرندہ پاگل ہو کے مر چکا ہوتا، اور وہ کشن بنانے میں کتنی دیر لگی، اور کون سے ارتقاء کے طبی تقاضے ہیں جنہوں نے وہ کشن بنایا، اس کا میکانزم پیدا کیا۔ اس پر آپ غور کریں تو یہی ایک پرندہ انسان کی عقل کو حیرت کے سمندر میں ڈبونے کے لیے کافی ہے، اور پھر وہ کس طرح جا کر اپنے بچوں کو یہ خوراک دیتا ہے، اور روزانہ اسی پہ پل رہا ہے۔ کس نے اس کو سکھایا ہے کہ یہ بات تمہاری رضا کہاں کہاں ہے؟ کوئی بھی ایسا پرندہ نہیں جس کو علم نہ ہو کہ میری رضا کہاں ہے، اور وہ بچہ جو پہلے دن مثلا گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یا ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور ماں کے تھن کی طرف دوڑتا ہے، اور انسان کا یہ حال ہے کہ اسے سکھائیں بھی تو اسے سیکھا، اس بسا اوقات وہ سیکھ نہیں سکتا۔ بعض بچوں کو دودھ پلانا بڑی مصیبت بن جاتا ہے، مگر اکثر خدا تعالیٰ کی طرف سے اتنا علم یافتہ ضرور ہوتے ہیں اکثر کہ ماں کا دودھ چوسنا ان کو آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میری رضا ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جب تک دماغ کے اندر کندھا نہ ہو اس وقت تک انسان کی اپنے رزق تک رسائی ہو نہیں سکتی۔ بس رزق کا پیدا ہونا ایک الگ مضمون ہے، یہ علم کہ یہ میرا رزق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے۔ ہر وہ پھل یا پھول جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہمیں علم نہیں کہ اس میں غذا کون سی ہے۔ بڑے لمبے تجربے کے بعد ہمارا علم کچھ بڑا ہے، لیکن ہر جانور کو پتا ہے کہ فلاں جو پھل ہے اگر میں نے کھایا تو میں اس سے مر جاؤں گا، فلاں پھول کا رس میرے لیے زہر ثابت ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی غذا کا علم ہے، اور کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے اس تک رسائی ہونی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب اس لکڑہارے کے چونچ ٹکرانے کے مضمون پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اس کی چونچوں کے ٹکرانے سے اس میں ایک قاریہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ایسے کیڑے مکوڑے بھی جو دماغ کے لحاظ سے یا رکھتے ہی نہیں یا نہایت ہی معمولی دماغ رکھتے ہیں، وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں اذن ہے باہر نکلنے کا، اور وہ باہر نکل آتے ہیں۔ مگر انسان کی کیا حالت ہے، کتنی دفعہ خدا کی قاریہ اسے جگاتی ہے، کیسے بار بار اس کی چھاتی پر خدا کی طرف سے وہ چوٹیں پڑتی ہیں جو اسے جگانے کے لیے اور خدا تعالیٰ کے شعور بیدار کرنے کے لیے بعض دفعہ ایک ابتلا کے طور پر ماری جاتی ہیں۔ کتنے غم ہیں جو چوٹیں مار جاتے ہیں، پر کتنی چوٹیں ہیں جو ہمیں بیدار کرتی ہیں، یہ ہے سوال۔ کیڑے تو اٹھ جاتے ہیں،
سونڈیاں اٹھ جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حکم ہے باہر نکلنے کا، مگر انسان اپنی جہالت کے قید خانے میں اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ اور آئے دن ہمیں بیدار کرنے کے لیے آسمان سے اور زمین سے بھی نشان ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس اگر ان نشانوں پر ہم غور کریں تو پھر ہماری نماز زندہ ہوگی، پھر ہم خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے اور تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ جہاں بھی رزق دیکھا تیرا ہی دیکھا ہے، جہاں بھی پناہ پائی تیری ہی پناہ پائی ہے، نہ تیرے سوا کوئی رازق ہے، نہ تیری پناہ کے سوا کوئی پناہ ہے۔ تو ہی ہے جو پالتا ہے، تو ہی ہے جو دردوں کو ٹالتا ہے، تیرے سوا کوئی ہے نہیں۔ اور یہ جو ہے نہیں کی گواہی، یہ وہ گواہی ہے جو ہر روز انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کو یقین ہو کہ خدا ہی ہے اور کائنات میں دیکھتا ہے تو خدا ہی دکھائی دیتا ہے، ساری کائنات کا علم گواہ بن جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی رازق ہے اور وہی پالنے والا ہے، وہی پناہ ہر چیز کی پناہ گاہ ہے۔ پھر بھی جب اپنے لیے پناہیں ڈھونڈتا ہے تو غیر اللہ کی پناہیں ڈھونڈتا ہے، اپنے لیے جب رازق تلاش کرتا ہے تو جھوٹ کو رازق بناتا ہے اور بددیانتی کو رازق بناتا ہے، کسی کا حق تلف کرنے کو رازق بناتا ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ قسط کا مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قسط کے بغیر گواہی سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ بس ایک اندرونی انصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ جب تک آپ اپنے نفس کے خلاف گواہی دینے پر تیار نہ ہوں اور پورے یقین اور قوت کے ساتھ ہر روز اپنے نفس کو جھوٹا قرار دینے کی طاقت نہ رکھتے، اس وقت تک آپ کا نفس سچ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تجربے ہر روز بے شمار ہوتے ہیں، اور ہرگز یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہر نماز میں ہر تشہد کے وقت جب آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو، آپ واقعتاً بعض باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ کہیں کہ ہاں آج ہم نے ایک اور راز پا لیا ہے جو توحید ہی کا راز ہے، آج ہم نے ایک اور راز دریافت کیا، وہ بھی توحید کا راز ہے۔ ہر انگلی جو اٹھتی دیکھی، اے خدا وہ تیری ہی طرف اٹھتی ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جو تجارت سے حاصل ہوتی ہے، جو مشاہدے سے ملتی ہے، اور اس کے سوا اس تشہد کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب فرماتے ہیں چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہرگز تجھے خبر، تو یہ تصور کیوں پیدا ہوا؟ یہ تصور ایک عارف باللہ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور وہ سارا مضمون ہی ایسا نظم کا مضمون ہی ایسا ہے جو ذاتی مشاہدے اور عرفان کے بغیر ایک شاعر کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہر بات پر غور کیا اور کہا کہ ہاں اے خدا، ہر انگلی تیری طرف اٹھتی دیکھی ہے۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے قل ہو گیا، کیونکہ تھا اس میں نشان کچھ کچھ جمال یار کا، کیونکہ تھا اس میں نشان کچھ کچھ یا کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ اب یہ گواہی دیکھتے وقت بھی دیکھیں کیسی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ کچھ کچھ نشان تھا اور گواہی سچی ہے۔ دنیا کے عاشق جب باتیں کرتے ہیں اور چاند کے حوالے سے کریں یا سورج کے حوالے سے تو ایسا مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنی گواہی کو خود جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں چاند کو دیکھا تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پھیکا پڑ گیا تھا، تیرے نور کے سوا کوئی نور ہے ہی نہیں، چاند میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ بعض ایسے محبوبوں کی تعریف کر رہے ہیں جو اندھیرے میں دکھائی بھی نہ دیں، ان میں جگنی جتنی روشنی بھی نہیں، مگر چاند کو اس کے مقابلے پر پھیکا اور بے معنی اور بے حقیقت دکھاتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام چاند کے نور کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک بھی جگہ آپ کے عشق میں مبالغہ نہیں، ایک بھی جگہ آپ کے عشق میں جھوٹ کی ادنا سی بھی آمیزش نہیں۔ تھا تو صحیح کچھ کچھ تھا نشان۔
ہم نے چاند سے تجھے دیکھا میرے آقا، لیکن اس کے نور میں کچھ معمولی سی جھلک تھی تیری روشنی کی، اس روشنی نے ہمیں تیرا دیوانہ بنایا اور تیری تلاش میں چاند سے پرے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ وہ مضمون ہے جو اس ساری نظم کی جان ہے، ہر مصرے کی جان ہے۔ اور ذرے پر غور کیا، ان کے خواص پر غور کیا، ایک ایسا جہان پایا جو نہ ختم ہونے والا جہان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے تعلق حاصل کریں تو پھر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گواہی کیسے دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر روز جو آپ کے لیے خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے، اور ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ نشان، خواہ وہ دہریہ بھی ہو، ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کو وہ اتفاقات کے حوالے کر دیتا ہے، کہتا ہے اتفاقاً میری جان بچ گئی، اتفاقاً یہ واقعہ ہو گیا، اگر بارش اتنے دن کے بعد نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس بیوقوف کو علم نہیں کہ ہر چیز کے اندازے ہیں اور پہلے سے مقدر ہے، ہر چیز ایسے اندازوں پر چلائی جا رہی ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہونے والے اندازے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عندنا خزائنه، فرمایا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تم سوچ سکتے ہو مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اور خزائنہ میں جو تصور ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ لا متناہی لا محدود خزانوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اس چیز کو جس کے خزانے ہیں ہم اتارتے ہیں اندازوں کے ساتھ، اور اندازے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے اندر وہ ظرف پیدا ہو بھی چکا ہے کہ نہیں کہ ان خزانوں کو استعمال کر سکو۔ اب جس بچے کے دانت نہ نکلے ہوں اس کے منہ میں آپ اچھا بھنا ہوا مرغا ڈال دے تو اسے جان سے مارنے والی بات ہوگی۔ ہر شخص کا اپنا ایک ظرف ہے، اس ظرف کے مطابق خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی غذا ضرور بنا رکھی ہے، اور انسان کا بھی ایک ظرف ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس بڑھتے ہوئے ظرف کے مطابق خدا تعالیٰ اپنے خزانے اس پر اتارتا چلا جا رہا ہے۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ کا یہ مضمون ہے جو ہمیں لامتناہی کائنات میں پھیلا ہوا دکھائی دیتا۔ آج تک کب وہ دن چڑھا کہ انسان کا دماغ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے آگے بڑھ گیا، اسے ضرورت ہو کسی چیز کی، اپنے دماغ کے نتیجے میں یعنی دماغی صلاحیتوں کے نتیجے میں اس نے کچھ ایسی باتیں دریافت کی ہوں جنہیں وہ عمل میں پورا کرنا چاہتا ہو، اور کائنات میں اس کے پاس اس کا مسالہ موجود نہ، وہ مادہ موجود نہ۔ ایک بھی دن ایسا نہیں چلا جب انسان اتنے درجہ حرارت پر قابو پانے کے خواب دیکھنے لگا جو اس کی ضرورت بن گیا تھا، یعنی لاکھوں درجے کے سیلسیس، لاکھوں درجے کی گرمی کی اس کو ضرورت پیش آ گئی، اور کوئی ایسا مادہ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں جس مادے سے وہ برتن بنا سکے، جس برتن میں وہ اتنے اس درجہ حرارت کی چیز کو سنبھال لے اور اس کو تجربے کر سکے۔ تو اس کی آنکھیں کھلی اور خدا نے ایک اور خزانہ اس پر اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی خدا تعالیٰ گویا فرما رہا ہے کیونکہ اللہ کے اذن سے ہی یہ خزانے نکلتے ہیں کہ تم مقناطیس کا برتن بناؤ، اور مقناطیس کی قوت سے اس قسم کا مضبوط برتن بناؤ کہ مقناطیس کا برتن جو نہ دکھائی دینے والا ہے، اس کے اندر لاکھوں کروڑوں درجہ حرارت کی چیزیں پگھل رہی ہوں اور کھول رہی ہوں اور ایک دوسرے سے عمل دکھا رہی ہوں، لیکن وہ گر نہ سکیں کیونکہ مقناطیس کے برتن کو کوئی گرمی پگھلا نہیں سکتی۔ اور مقناطیس میں طاقت موجود ہے کہ اگر اس کا خول بنایا جائے تو اس خول کے اندر چیز ٹھہر جائے۔ اب ہم بھی تو مقناطیس کی طاقت ہی سے، یعنی زمین کے مقناطیس کی طاقت سے زمین پر لگے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا جو گھوم رہی ہے، ساری کائنات جو ایک دوسرے سے متصل ہے، وہ نہ نظر آنے والے ستون جن پر یہ کائنات قائم ہے، یہ سب کچھ
اس غیر مری زمین کی کشش ہی سے تو پیدا ہو رہی ہے یہ طاقت، اور ہم جو کائنات کو اور اتنے درجہ حرارت کے ستاروں کو ہوا میں معلق دیکھ رہے ہیں، جس درجہ حرارت کا تصور باندھنا بھی ممکن نہیں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو ایک درست بات کہہ رہا ہوں، سائنسدان کو اس دنیا میں جتنی درجہ حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے وہ تو اس درجہ حرارت کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں ہے جو ایک سمٹتے ہوئے ستارے سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنی تمام گرمی اور تپش کے باوجود وہ فضا میں اسی طرح معلق ہے جس طرح باقی ستارے معلق ہیں۔ کون سا برتن ہے جس نے اسے تھاما ہوا؟ کون سے ستون ہے جسے آپ دیکھ رہے ہوں کہ انہوں نے اٹھایا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظر اس طرح پھیر دی کہ تو کوئی ممکن ہی نہیں تمہارے لیے کہ تم اپنے شعور کو کسی ایسی چیز کے لیے بیدار کرو جو ہم نے تمہیں اصل میں سکھائی ہے، لیکن تمہیں علم نہیں کہ کون سکھا رہا ہے، اور پھر تمہیں مناسب حال برتن نہ ملے، مناسب حال اوزار نہ ملے۔ تمام مناسب حال برتن، تمام مناسب حال اوزار اسی دنیا میں موجود پاؤ گے، اور ہم ان کی طرف تمہاری نشاندہی کریں گے۔ بس خزانہ محض خزانے کے طور پر نہیں اترتا، خزانہ عقلوں کی روشنی دے کر اترتا ہے۔ وہ آسمان سے نور جب تک نہ اترے کہ خزانے کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس وقت تک خزانہ بھی بیکار ہے۔ بس یہ وہ رب ہے جس کے حق میں ہمیں ہر روز اپنی نماز میں گواہی دینی ہے، مگر اگر آفاق کے حوالے سے نہیں دے سکتے تو نفس کے حوالے سے تو دے کے دیکھیں، اپنے آپ کو تو سچا بنائیں۔ یہ تو دیکھیں کہ خدا کے رزق میں اگرچہ ہم اس کے شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس کے ادا کردہ رزق سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، کس حد تک ایسا استعمال کیا کہ اس کی رضا کے تابع ہو۔ اب جہاں رزق کمانے کی میں نے بات کی ہے، وہاں رزق کے خرچ کی بات بھی تو ہے۔ اگر انسان رزق کماتا بھی حرام کے ذریعے سے ہے یا جائز بھی کماتا ہے، اور حرام کا موقع ملتے ہی حرام کے موقع پر بھی ضرور منہ مارتا ہے، تو اس کا سارا رزق گندا ہو جاتا ہے۔ پھر جب خرچ کی بات آتی ہے تو خرچ کے لیے بھی گندی سی گندی جگہ اختیار کرتا ہے، اور صرف وہاں خرچ کرتا ہے اگر اس کے اندر طاقت ہو کہ اس کی انا کا بت اس سے پل سکے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی اس سے کب زیب دیتی ہے؟ بہت ہی دردناک منظر ہے، بہت ہی دل ہلا دینے والا مضمون۔ ہر نماز ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہم سے گواہی مانگتی ہے، ہم دے کر چلے جاتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ ہماری ہر گواہی آسمان سے جھٹلا دی گئی ہے۔ اے امت محمدیہ، تم اگر محمد رسول اللہ کے غلام ہو، اگر تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے تھے، تو اس گواہی کو اس طرح دو جس طرح اس رسول اور اس بندے نے گواہیاں دی تھیں۔ ایک بھی گواہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ایسی نہیں تھی جس کا آپ کو ذاتی طور پہ علم نہ ہو۔ اب دیکھیں علم سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ بے علم کی گواہی بھی جھوٹ ہوتی ہے، ظن کی گواہی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گواہی کا کیا حال ہے جو عیسائی دیتے ہیں یا یہود دیتے ہیں، جب علم ہی کچھ نہیں تو ظنی باتیں ہیں۔ تو یہ بات ہم پر لازم کرتی ہے، ہر نماز ہم پر لازم کرتی ہے اپنا علم بڑھائیں، اور ہر قسم کا علم بڑھائیں۔ اس میں مذہبی علم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے کہ ہم صرف مذہبی علم بڑھائیں، کیونکہ اللہ جس کائنات کا خدا ہے، جس کائنات کا رب ہے، اس میں اس کی تخلیق میں مذہب اور غیر مذہب کے درمیان حقیقت میں کوئی تفریق ہی نہیں رہتی۔ جو مذہبی اس کی کائنات پر مذہبی لوگ اس کی کائنات پر غور کرتے ہیں، وہ دنیا کا علم ان کے لیے دنیا کا علم نہیں دین کا علم بن جاتا ہے، اور جو صاحب عقل دنیا کے علوم پر غور کرتے ہیں وہ لازماً خدا کی طرف حرکت کرتے ہیں۔
اور اس پہلو سے بھی وہاں کوئی تضاد نہیں، کوئی دو آوازیں نہیں ہیں، کوئی دو سمتیں نہیں ہیں، ایک ہی سمت ہے، وہ توحید کی سمت ہے، جہاں قرآن اور کائنات ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کو اپنے دلوں میں، اپنے روحوں میں جاری کریں، کیونکہ ہم نے تمام دنیا کو توحید کی طرف بلانا ہے۔ اور توحید کے کچھ اور تقاضے ہیں جو انشاءاللہ میں افتتاحی اجلاس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہمیں توحید کے میدان میں ابھی کیا کچھ کرنا ہے، اور کیسی کیسی زمینیں ہمیں سر کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مگر یاد رکھیں، کوئی زمین، کوئی مملکت، کوئی جہان اب سر نہیں کر سکتے جب تک اپنے نفس کو سر نہ کر لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان